السلام علیکم اسٹوڈنٹ۔ تو پچھلے ٹاپک میں ہم نے پروناؤن کے 3 ٹائپس، اس کے اگزامپل انگلش اور اردو دونوں میں بتائے تھے، اور وہ ہم نے پارٹ 1 میں بتائے ہیں۔ تو پھر سبا ایجوکیشن کے ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ پچھلی ویڈیو میں ٹائپس میں ہم نے پرسنل پروناؤن، پوسیسو پروناؤن اور ڈیمونسٹریٹو پروناؤن جیسے شخصی ضمیر، ملکیتی ضمیر، اشارہ ضمیر ہم نے پڑھے تھے۔ آج اس ٹاپک میں ہم انٹروگیٹو پروناؤن، سوالیہ ضمیر، ریفلیکسو پروناؤن، انعکاسی ضمیر، انڈیفینڈنٹ پروناؤن، مبہم ضمیر، ریلیٹیو پروناؤن، متعلقہ ضمیر، ریسیپروکل پروناؤن، باہمی ضمیر۔ آج اس ٹاپک میں ہم یہ 5 ٹائپس پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو انٹروگیٹو پروناؤن میں نے آپ کو بتا دیا کہ سوالیہ ضمیر کو کہتے ہیں۔ چلتے ہیں انٹروگیٹو پروناؤن، سوالیہ ضمیر، اس کی انگلش ڈیفینیشن۔ Interrogative pronoun is a pronoun used to ask a question about a person, place or thing۔ تو یہ رہی اس کی انگلش میں ڈیفینیشن۔ اب ہم اس کی اردو ڈیفینیشن کریں گے کہ سوالیہ ضمیر وہ ضمیر ہے جو کسی شخص، جگہ یا چیز کے بارے میں سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کے اہم الفاظ بھی ہے کہ who، what، which، whose، whom۔ یہ اس کے اہم الفاظ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے انٹروگیٹو پروناؤن کے مثالوں کی طرف چلتے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے who is calling you، کون تمہیں بلا رہا ہے۔ نمبر 2 پر what do you want، تمہیں کیا چاہیے۔ نمبر 3 پر which book is your، ان میں سے کون سی کتاب تمہاری ہے۔ 4 نمبر پر ہے whose bag is this، یہ بیگ کس کا ہے۔ نمبر 5 پر ہے whom did you meet yesterday، تم کل کس سے ملے تھے۔ تو یہ رہی اس کی انگلش اور اردو میں اگزامپل۔ اب ہم ریلیٹیو پروناؤن کی طرف چلتے ہیں۔ متعلقہ ضمیر اسے کہتے ہیں، اس کی انگلش ڈیفینیشن۔ ریلیٹیو pronoun is a pronoun that connects a clause to a noun and gives more information about it۔ اردو ڈیفینیشن۔ متعلقہ ضمیر وہ ضمیر ہے جو 2 جملوں کو آپس میں جوڑتے ہیں اور کسی اسم کے بارے میں مزید بتاتی ہے۔ اس میں اہم الفاظ یہ ہے کہ who، whom، whose، which، that۔ یہ اپنے ساتھ یاد رکھے، یہ اس کے اہم الفاظ ہے۔ اب ہم اگزامپل پڑھتے ہیں ریلیٹیو پروناؤن کے۔ تو فرسٹ نمبر پر ہے the girl who is singing in my sister، وہ لڑکی جو گانا گا رہی ہے میری بہن ہے۔ سیکنڈ نمبر the book which is on the table is new، وہ کتاب جو میز پر ہے نئی ہے۔ تھرڈ نمبر پر the man whose car was stolen called the police، وہ آدمی جس کی گاڑی چوری ہوئی تھی اس نے پولیس کو کال کی۔ یہ رہی اس کی انگلش اور اردو میں اگزامپل ریلیٹیو پروناؤن کے۔ اب ریفلیکسیو پروناؤن، انعکاسی ضمیر کی انگلش میں ڈیفینیشن۔ ریفلیکسیو pronoun is a pronoun that shows the action of a verb returned to the subject at end with self or close۔ اور یہ رہی آسان سی ڈیفینیشن انگلش میں ریفلیکسیو pronoun کی۔ اب ہم اردو ڈیفینیشن کی طرف چلتے ہیں۔ اردو ڈیفینیشن۔ انعکاسی ضمیر وہ ضمیر ہے جو یہ ظاہر کرتے ہے کہ فعل کا اثر خود فاعل پر پڑتا ہے۔ یہ رہی اس کے اردو میں ڈیفینیشن۔ تو اس کے اگزامپل کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے ساتھ نمبر 1 پر آتا ہے I cut myself، میں نے خود کو کاٹ لیا۔ نمبر 2 پر آتا ہے Avish blamed himself، ایوش نے خود کو الزام دیا۔ نمبر 3 پر آتا ہے She made this dress herself، اس نے یہ لباس خود بنایا۔ یہ رہی اس کے آسان سے اگزامپل انگلش اور اردو دونوں میں۔ تو اب آتے ہیں انڈیفینڈنٹ پروناؤن، اس کی انگلش میں ڈیفینیشن۔ انڈیفینڈنٹ pronoun is a pronoun that can stand alone in a sentence and does not need to refer back to a noun۔ یہ اس کی رہی آسان سی ڈیفینیشن انگلش میں۔ اردو ڈیفینیشن۔ انڈیفینڈنٹ pronoun کو مستقل ضمیر کہتے ہیں۔ مستقل ضمیر وہ ضمیر ہے جو جملے میں اکیلے استعمال ہو سکتے ہیں اور اسے کسی اسم کی طرف واپس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اس کے ساتھ ہی اہم الفاظ یاد رکھے I، you، he، she، we، they، it۔ اگر یہ آپ نے یاد کی تو آپ کو بہت آسانی سے انڈیفینڈنٹ pronoun
کے एग्ज़ाम्पल समझ आ जाएंगे। ये इसके इंग्लिश और उर्दू दोनों में मैंने आपको डिफिनीशन बता दिए। तो इसके एग्ज़ाम्पल की तरफ चलते हैं। बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब मेज़ पर है। पेशावर इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, पेशावर एक खूबसूरत शहर है। ये रही इसकी आसान सी एग्ज़ाम्पल इंग्लिश और उर्दू में। तो अब हमारे साथ है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। Definition in English: a reciprocal pronoun is a pronoun that expresses a mutual action or relationship between two or more people or things। इसके साथ ही याद रखें कि each other और one another। अब मैं आपको समझाऊंगा कि each other का क्या मतलब है और one another का क्या मतलब है। तो इसके उर्दू डेफिनेशन: इसे बाहमी ज़मीर कहते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को बाहमी ज़मीर कहते हैं। वो ज़मीर है जो दो या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान बाहमी अमल या ताल्लुक़ को ज़ाहिर करते हैं, इसे बाहमी ज़मीर कहते हैं। तो ये रही इसके उर्दू में डिफिनीशन। अब हम इसके एग्ज़ाम्पल के तरफ चलते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन के एग्ज़ाम्पल के तरफ। लेकिन एक बात मुझे याद आ गई कि मैंने आपको कहा था कि ईच अदर और वन अनदर का मतलब क्या है। तो ईच अदर का मतलब है एक दूसरे और वन अनदर का मतलब है आपस में। तो चलते हैं एग्ज़ाम्पल की तरफ। अब इसमें ये इस्तेमाल हो जाएगा। अली एंड सारा रिस्पेक्ट ईच अदर। अली और सारा एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं। द स्टूडेंट फॉर हेल्पिंग वन अनदर। तलबा आपस में एक दूसरे की मदद कर रहे थे। तो ये इस्तेमाल हो गए इसमें। ये रही आसान सी एग्ज़ाम्पल इंग्लिश और उर्दू में। हमारे साथ 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन थे जो अभी ख़त्म हुए। इसके कोर्स मैंने आपको इंग्लिश उर्दू दोनों में बताए। इसके एग्ज़ाम्पल सेंटेंस में इसके एग्ज़ाम्पल सब के सब मैंने आपको बता दिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।